اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ. یتیم مطلب کوئی ہے جن کے ماں باپ بچپن میں گزر گئے اور ان کے ماں باپ کو جو جائیداد ہے اس بچے کا مال کو یہ چھوٹا بچہ سمجھ کر جلدی جلدی کھا کے اڑاؤ مت. اپنے مال ہونے کے باوجود یتیم کے مال کو نہ کھاؤ، یعنی اس میں تصرف مت کرو، اور جتنا ضروری ہوگا اس بچے کے لیے تو خرچہ کرو، ورنہ اس کے مال کے پاس مت جاؤ. جب وہ جوانی کو پہنچے اس کا مال اس کو پہنچا دو. تو آپ اور بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے تو مومن بندے تھے، اپنا بچوں کے لیے کچھ مال و دفعہ زمین میں دبا کے وہ مر گئے دیوار میں. ٹھیک ہے، اگر اس کے بچے کہیں اور شہر میں رہتے تھے، ان کا مکان بالکل گرنے کو تھا، جب وہ بچے وہاں سے آئیں گے اور مکان بنا لیں گے، اس ٹائم پر ہمارے بچے ہمارے جو محنت مزدوری کا جو پیسہ ہے اس کو لے کے وہ آرام سے زندگی گزاریں گے کر کے نیک ماں باپ نے ان کا جو جائیداد ہے وہ دیوار میں چھپا کے مر گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ میں اور ایک پیغمبر یا اولیاء اعظم ہو تو ان دونوں کو بھیج کے اس مکان کو سیدھا کر دیے. اللہ تعالیٰ مومن کا رزق اور اس کا دعا کو رد نہیں کرتے. ٹھیک ہے، مگر اسی طریقے سے جو کہ مستحسن ہے یہاں تک اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے اور عہد مشورہ کو پورا کیا کرو. جو مشورہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کیا کرو. اللہ بے شک ایسے عہد کی قیامت میں بعض پرش ہونے والی ہے. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. اور جب ناپ تول کر دو تو پورا ناپو اور سیاہ ترازو سے تول کر دو. یعنی اسے مال لیتے ہو تو برابر لیتے ہو اور دیتے ہو تو گھٹا کر دیتے ہو. تو اس کے لیے ترازو کم زیادہ مت کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن تمہارے نام اعمال کو بھی وزن کیا جائے گا. اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ کم زیادہ کرے گا تو تم کا کیا حالت ہو جائے گا. سمجھ میں آیا بات؟ اور جب ناپ تول کر دو تو پورا ناپ ہو اور سیاہ ترازو سے تول کر دو. یہ فی نفسی بھی اچھی بات ہے اور انجام بھی اس کا اچھا ہے. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر. اور جن بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل دار آمد مت کیا کر، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی. جو بات تم کو معلوم نہیں ہے تو دوسرے کو نہیں بتانا اور اس کے پر عمل بھی نہیں کرنا، کیونکہ کل قیامت کے دن تمہارے آنکھ سے، تمہارے کان سے، تمہارا دل سے حساب پوچھیں گے اللہ تعالیٰ. اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل دار آمد مت کیا کر، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی. اور زمین پر اتراتا ہوا مت چل، زمین پر اتراتے مت چل، کیونکہ تیرے سے پہلے بہت سے طاقتور یہ زمین پر چلے پھرے اور وہ لوگ نافرمانی کرنے کے وجہ سے ان کو ایک دم گرفتار عذاب کر دیا. اور آج جو زمین پہ رہتے کتنا چھوٹے 5 قد کے ہوں گے، زیادہ 6 قد کے ہوں گے. ان کا طاقت بھی کتنا ہے، اور اس سے پہلے جو ان لوگ تھے ان لوگوں کا طاقت کتنا ہے. تو عمارتیں آج وہ لوگ چھوڑ کر گئے ہیں، ان کو دیکھنے سے بھی معلوم پڑ جائے گا. ایسے عمارتیں اس ٹائم پر کوئی آج کے جیسا زمانے میں جو چیزیں نہ تھی کہ بھاری بوجھ کو اٹھا سکے، وہ کس طریقے سے اتنا بوجھ کو اٹھا دیا. جیسے کہ لال قلعہ سمجھو اور قطب مینار سمجھو یا جامع مسجد سمجھو، یا اور بھی جو زمین میں تم چلو پھرو دنیا میں، تو وہ جو بنا کے چھوڑ کے چلے گئے تو وہ کتنا طاقتور ہوں گے اور ہم کتنے طاقتور ہیں. اس لیے تم زمین پر اترا ہوتا مت چل،
کیونکہ تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ بدن کو تان کر پہاڑوں کے لمبائی کو پہنچا سکتا ہے. تمہارے پاس اتنا طاقت ہی نہیں کہ تم زمین کو پھاڑ سکے، اور اتنا طاقت ہے کہ تمہارے بدن کو لمبا کر کے پہاڑوں کے برابر کر سکو. یہ تمہارے سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو کالر مت اٹھاؤ. یہ سارے برے کام تیرے رب کے نزدیک بالکل ناپسند ہے. جو اس سے پہلے جتنا بھی باتیں بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعہ، یہ سارے کام برے ہیں. یہ اللہ کے پاس بالکل ناپسندیدہ ہے. ان کے پاس مت بھٹکو. یہ ڈراتے اللہ تعالیٰ. یہ سارے برے کام تیرے رب کے نزدیک بالکل ناپسندیدہ ہے. ان سے بچ کر اپنا زندگی بسر کرو دین اسلام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی.